کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کا 13واں باب۔ ایک دن یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، اور وہ ایک کشتی پر چڑھ کر بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا۔ دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا، اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا، جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا، اور جڑ نہ رکھنے کی وجہ سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر یسوع سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، اور اس کے پاس کثرت سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں تم سے اس لیے تمثیلوں سے بات کرتا ہوں، کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اور نہیں سمجھتے۔ انہی میں اشعیاء کی نبوت پوری ہوتی ہے، تم سنتے ہوئے سنو گے مگر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے مگر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کے دل پر چربی چھا گئی ہے، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے پہچانیں یا کانوں سے سنیں، اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں، اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزو مند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مبارک ہو تم، کیونکہ جو تم دیکھتے ہو وہ بہت سے لوگ دیکھنا چاہتے تھے مگر نہ دیکھا، وہ سننا چاہتے تھے مگر وہ نہ سن سکے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہم سے کس طرح سے مخاطب ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہم مبارک ہیں۔ ہم مبارک ہیں کیونکہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اور خدا نے اپنے پیار میں سب سے بڑا تحفہ جو ہمیں دیا ہے وہ کلام پاک ہے۔ کلام پاک جس کو کسی بھی مشکل وقت میں، خوشی کے وقت میں، فیصلہ کرنے کے وقت میں، کسی بھی کنفیوژن کے وقت میں آپ خدا کا کلام پڑھیں، تاکہ خدا کا کلام آپ کی رہنمائی کرے کہ آپ نے کون سے راستے پر چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور آج زبور بھی بڑا اچھا گایا گیا کہ میں گل خداوندی سناں گا، جب وہ کرے گا کلام میں اس کی بات سنوں گا۔ کلام کو سننا، آج ہم دیکھتے ہیں سننے کے لحاظ سے ہی یہ بتایا گیا کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا ہے۔ 4 قسم کی زمینوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیج بونے والا بیج بوتے نکلا ہے، اس نے بیج پھینکا، تو جب بیج پھینکا جاتا ہے، اور یہ صحیح بات ہے جو ذمہ داری سے تعلق رکھتے ہیں
या थोड़ा बहुत अंदाज़ा करते हैं, कुछ बीज जो है वो हमेशा वो साइड पर गिरता है, कुछ ज़मीन हमेशा ही ऐसा होता है। और जैसे जैसे बीज बोया जाता है, परिंदे आते हैं, वो कुछ ना कुछ बीज चुन लेते हैं। कुछ बीज जो है वो जैसे सड़क का किनारा होता है या ज़िम्मेदारी में आप जानते हैं वो जो बीच में बनने से बनाए जाते हैं, उनके साथ साथ उगता है और जड़ नहीं रखता, उगता जल्दी है लेकिन ख़त्म हो जाता है। पहला बीज है वो परिंदे ले गए, वो परिंदे ले गए। और दूसरा बीज है जो उगा लेकिन सूख गया, जल्दी सूख गया। तीसरी किस्म का बीज है जो उगा, बड़ा भी हुआ, उगा है, लेकिन झाड़ियाँ भी थी वहाँ पर, झाड़ियाँ भी साथ साथ उगती गईं, झाड़ियाँ भी उगती गईं। और झाड़ियों ने जब उसको फल लगने लगा, फूल निकले, झाड़ियाँ उससे बड़ी हो गईं, झाड़ियों ने उसको दबा दिया और वो फल ना लाया, फल ना लाया, उगा भी, बड़ा भी हुआ, फल नहीं लाया। और चौथी किस्म का है कि वो बहुत फल लाया, बहुत फल लाया। यीशु मसीह फरमाते हैं कोई 100 गुना लाया, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हम कौन सी ज़मीन है, 100 गुना वाले जी? 100 गुना? हाँ जी, नहीं, हमें फ़ख्र से कहना चाहिए। चलो को घाटा वादा हो जाए, खैर अपने बोलो तो बंदा ही कह के मैं 100 गुना ही फल लाने वाला हूँ। हम 100 गुना फल लाने वाले कि नहीं? 100 गुना ही फल लाएंगे, क्यों नहीं? हम ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ला सकते हैं, क्यों नहीं? हम ईमान रखते हैं, क्योंकि खुदा हम पर भरोसा करता है, तो हम भी ईमान रखते हैं कि कुछ भी हो जाए हम भी 100 गुना फल ले आएंगे और ये हो जाएगा। ये कौन से लोग हैं जो 100 गुना फल लाएंगे? अजीज़ो, ऐसा हुआ कि एक जगह पर इत्तिकाफ़ हो रहा था। इत्तिकाफ़ का मतलब रिट्रीट हो रही थी, रिट्रीट। कुछ लोग रिट्रीट के लिए गए, तो उन्होंने सोचा कि हम किसी अच्छे रहनुमा को कहेंगे वो हमें रिट्रीट दे। तो ये ग्रुप कोई 25-30 लोग थे, तो ये एक जगह जमा थे, तो समझ लो मरियाबाद चले गए रिट्रीट के लिए, इत्तिकाफ़ के लिए। तो बिशप उनको रिट्रीट दे रहे थे, तो यही तमसी पड़ी गई। तो लोगों ने बिशप से पूछा कि इसका मतलब क्या है, हम कौन हैं? तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बताई, लेकिन उन्होंने समझाया कि ये तमसील बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसको समझने के लिए कि 100 गुना कौन फल लाएंगे, यीशु मसीह इसके बाद भी बताते हैं। वो क्या बताते हैं? बाद की बात ये बताते हैं कि मुबारक हो तुम, क्योंकि जो तुम देखते हो वो कई लोग देखना चाहते थे लेकिन वो ना देख सके। मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, मुबारक हैं तुम्हारे कान, मुबारक है तुम्हारे कान, क्योंकि वो सुनते हैं। क्योंकि लिखा है कि उससे पहले भी लोगों ने पढ़ा, लोगों ने सुना। ईशाया नबी कहता है कि उन्होंने सुना है लेकिन उन्होंने कुछ समझा नहीं, उनके दिलों पर चर्बी चढ़ गई है। सुना है, सुना अनसुना एक ही जैसा, और देखा भी लेकिन पहचाना नहीं। और फिर यीशु मसीह बताते हैं ईशाया नबी की बात कि उन्होंने देखा मगर पहचाना नहीं, उन्होंने सुना समझे नहीं, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें, मुबारक है तुम्हारी आंखें क्योंकि तुम देखते हो, मुबारक है तुम्हारे कान क्योंकि तुम सुनते हो। जो आज हम मुबारक हैं, हम देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं? उस बिशप ने बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। और ये लिखा है कि ये भी यीशु मसीह ने बताया, क्योंकि खुदा की बादशाही का राज, खुदा की बादशाही का राज तुम्हें दिया गया है, तुम्हें मैंने चुना है, तुम समझो, तुम्हें मैंने चुना है, तुम समझो, क्योंकि तुम समझना चाहते हो। कुछ लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं लेकिन वो समझना नहीं चाहते। वो खुदा का कलाम सिर्फ बहस के लिए, अपनी अक्ली दलाइल को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं लेकिन वो समझते नहीं। पढ़ते हैं, उनको सब आता है, पढ़ते हैं, वो सुनते भी हैं लेकिन वो सुनकर भी वो अमल नहीं करते। ये वही है जहाँ पर जड़ें नहीं रख सके,
بشن نے ان کو یہ بتایا اس گروپ کو کہ ہم آج ریلیکس رہیں گے، ریلیکس، جلدی نہیں ہے۔ خدا کا کلام کوئی جلدی والی بات نہیں ہے، خدا کا کلام تربیت کرتا ہے، آہستہ آہستہ تربیت کرتا ہے۔ جیسے جب اچھا کھانا پکایا جاتا ہے تو اس میں بڑی دیر لگتی ہے، جو فٹافٹ والا ہوتا ہے وہ ہے انسٹنٹ فوڈ، کہ کہیں بھی چلے جائیں 2 برگر لے لیے، راستے میں جاتے جاتے کھا لیے، اس کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پائے پکائیں، آپ ساگ پکائیں، پوری رات پکے، پھر ہی پارٹی اچھی لگتی ہے۔ باقی جو سینڈوچ کھا کر وہ تو پارٹیوں پوٹیوں میں چلتے چلتے کھا کے چلے گئے، اس کا فائدہ تو کم ہوتا ہے لیکن پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ پیٹ اس سے بھی بھرتا ہے لیکن اتنا مزہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے خدا کا کلام، آہستہ 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 عمل کرتا ہے، سرایت کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام نے انسان کی سوچ بدلنی ہے، سوچ بدلنی ہے، علم نہیں۔ علم جتنا مرضی ہو، علم کی بات نہیں ہے، سوچ کی بات، سوچ۔ اس لیے وہ سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے، وہ دیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، سمجھ آ جائے گی، ان کے کان اچھی بات سمجھیں گے۔ تو بشپ صاحب نے ان کو بتایا لوگوں کو کہ یسوع فرماتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا راز تمہیں دیا گیا ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ سارا تو کیا نہیں، لیکن مجھے بھی اب خدا کی بادشاہی کے راز کی کچھ بات سمجھ آ گئی ہے، کچھ، شاید ساری تو نہیں آئی، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے۔ اور وہ کیا آ رہی ہے کہ خدا محبت ہے، خدا پیار ہے، یہ سمجھ آنی شروع ہوئی، خدا پیار ہے۔ یہ آہستہ آہستہ سمجھ ہوئی کہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ، ہمارے گھر کے کئی لوگ نماز پر آتے ہیں، کئی نہیں آتے، کئی کہتے ہیں اچھا تسی چلے جو اسی بعد چاہواں گے، لیکن جو کہتے ہیں نا بعد چاہواں گے انہوں نے آنا نہیں ہوندا۔ لیکن ہم ان سے بھی مقابلہ نہیں کرتے، گلا شکوہ نہیں کرتے، اس لیے گلا شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ گئی ہے۔ کلیئر ہوگی یہ بات؟ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم کیوں گرجے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ خدا کا گھر محبت کی پاور کا گھر ہے، جہاں سے ہمیں محبت کی پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور محبت ہر چیز پر پھر آہستہ آہستہ لڑتی نہیں ہے۔ محبت کا کسی سے لڑنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، محبت اندر سے مضبوط کر دیتی ہے، جیسے کہ درخت اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب وہ اندر سے مضبوط ہو گیا تو اس کو کوئی طوفان گرا نہیں سکتا۔ جو درخت مضبوط ہے اس کو کوئی طوفان گرا سکتا ہے؟ اس کو نہیں کوئی گرا سکتا۔ جو پہاڑ ہے اس کو نہیں کوئی گرا سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں زبوروں میں پہاڑوں کا بہت ذکر ہے۔ خدا پہاڑ پر حضرت موسیٰ کو ملے، جو آج بھی قائم ہے، وہ پہاڑ آج بھی قائم ہے، اٹل ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گرا نہیں سکی، نہ گرا سکے گی۔ وہ پہاڑ آج بھی قائم ہے، لوگ ابھی بھی دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ پہاڑ کہاں پر ہے۔ وہ جلتی جھاڑی، یہ جھاڑی ہے، وہ ابھی بھی ہے، جھاڑی ابھی بھی مصر میں ہے، مصر میں ابھی بھی کوہ سینا پہاڑ دامن میں یہ جلتی جھاڑی ابھی بھی ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہے وہ قائم رہے گا، اس کو کوئی طوفان ہلا نہیں سکے گا۔ جو اندر سے مضبوط نہیں ہے اس کو علم سارا آتا ہے، اس کو مبارکبادیاں آتی ہیں، سب کچھ آتا ہو، اس کو ہوا کا ایک جھونکا ہی گرا دے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا اس کو کوئی بھی۔ یہ بشپ صاحب ان کو بتانے لگے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے خدا پیار ہے، اور خدا سب کو پیار کرتا ہے۔ خدا دنیا کے سب لوگوں کو پیار کرتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتے خدا انہیں بھی پیار کرتا ہے، خدا ان کو بھی پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا پیار ہے، اس کے اندر سے پیار ہی نکلتا ہے۔ یہ ہے خدا کی محبت کا راز۔ اگر مجھے بھی یہ پتہ چل جائے کہ خدا نے مجھے بھی پیار کے ساتھ بنایا ہے، تو یہ محبت کا گھر ہے، اس گھر میں آ کر میں بھی تھوڑی سی یہ طاقت لے کے جاتا ہوں کہ ادھر سے آتے وقت کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں، پریشانیاں بتھیری، اور پریشانیاں کیا ہیں؟ جیسے وہ خاردار جھاڑیاں
جو ان پودوں کو جو اگتے تو ہیں لیکن ان کو وہ دباتی ہیں۔ میں بھی جب باہر ہوتا ہوں گرجے سے باہر، اپنے گھر میں، اپنے کام کی جگہ پر، کسی مارکیٹ میں، جہاں بھی ہوتا ہوں، رشتہ داروں میں بھی کئی دفعہ یہ جھاڑیاں مجھے بھی دباتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب بات آتی ہے کہ چلو ہم فلاں رشتہ دار کو معاف کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم کیوں معاف کریں، میں نے پچھلی دفعہ بھی میں نے معاف کیا تھا، 6 سال پہلے بھی میں نے معاف کیا تھا، پھر کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں ہوں معاف کرنا قرآن، تو ہم اکڑ جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں معاف کر دو، تم معاف کر دو، تم آزاد ہو جاؤ۔ معاف نہیں کرتے، ہم اپنے دل کو اندر سے سخت کر لیتے ہیں، سخت کرتے ہیں، تو معاف نہیں کر سکتے۔ تو عزیزو یہ پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ پتھر ہے، یہ کافی موٹا ہے، سخت ہے، اس پر بارش گرے گی تو کیا ہوگا؟ ادھر ادھر گرتی جائے گی نا۔ اگر اس کی جگہ فوم ہوگا، فوم، تو کیا ہوگا؟ فوم کیا کرے گا؟ جذب کر جائے گا۔ اگر ہمارا دل اس طرح کا ہے، خدا کا کلام سنیں گے، ادھر ادھر گر جائے گا، دیکھا بھی سمجھ نہیں آئی۔ اگر ہمارا دل فوم کی طرح ہے تو یہ جذب ہو جائے گا، خدا کا کلام جذب ہو جائے گا۔ ہم خدا کے کلام کو جذب کرتے ہیں، صرف سیکھنا ہی نہیں ہے، جذب کرنا ہے، جذب۔ جب جذب ہو جائے گا تو ہمیں تبدیل کر دے گا۔ جیسے فوم ہے، یہ خدا کے پیار سے بھرا رہے گا، پھر اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکے گی، اس کے اندر سے پیار ہی نکلے گا۔ جب بھی بات آئے گی اس کے اندر سے پیار ہی نکلے گا، سخت نہیں ہے۔ تو بشپ صاحب ان کو یہ بتا رہے تھے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے، خدا پیار ہے۔ اور جب ہم بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں کئی دفعہ، اور اگر کئی دفعہ ہم معاف کر بھی دیں، ہو سکتا ہے ہم کہیں معاف کریں، ہم دیکھا کسی بہن بھائی کو دیکھا، ہم نے کہا چلو معاف کر دیتے ہیں، ایک آدھ رشتہ دار آتا ہے، وہ کہتا ہے سنیا معاف کر چھڑیا، ہاں جی بس اج معاف کر دینا، وہ نہیں ہونی تو مزہ ہونا سی، اج شام نو تو انہوں نے 2-4 لاواں گے، مزہ آئے گا، پھر معاف کر دیں گے، 2-4 لا کے یا پولیس کو پھڑا کے پھر معاف کریں گے۔ اگر ہم کمزور ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی بات مان لیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہم اس کی مان لیں گے۔ اور اگر مضبوط ہیں، ہم مضبوط ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم معاف کر دیا ہے۔ معاف کر دیا تو آزاد کون ہو جائے گا؟ میں آزاد ہو گیا۔ تو یہ ہے خدا کی محبت کا راز، جس کو سمجھ آ جائے، خدا پیار ہے۔ پھر ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ حسد کے کانٹے ہمارے پیار کے پھلوں کو دبا دیتے ہیں، حسد کے کانٹے۔ اور یا محبت کے پھول، یا تو محبت کے پھول نکلیں گے، 100 گنا پھل لائیں گے، یا پھر نفرت کے کانٹے، نفرت کے کانٹے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ کانٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر لیں گے، مقابلہ کر لیں گے۔ اگر ہم کانٹوں کا مقابلہ کر لیں گے تو گلاب کا پھول کانٹوں کے اوپر لگتا ہے یا نیچے ہوتا ہے؟ اوپر۔ ہم کانٹوں سے اوپر چلے جائیں گے، کانٹے بھی رہیں گے، ہم نہیں کہہ رہے کہ کانٹے ختم ہو جائیں، کانٹے بھی رہیں، ہمیں کیا، کانٹے بھی رہیں لیکن ہم بھی رہیں گے، لیکن ہم کانٹوں سے اوپر ہوں گے، پھر 100 گنا پھل لائیں گے۔ لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ کانٹوں سے اوپر نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے؟ کسی کے کہنے سے ہم جلدی ورگلائے نہیں جائیں گے۔ کوئی بھی ہمیں کہے کہ نہیں معاف نہ کرو جی، ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے سوچ لیا ہے، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ کئی دفعہ کوئی کہیں گے کہ میں نے سنا ہے فلاں شخص تمہاری مخالفت کر رہا تھا۔ کئی دفعہ گھروں میں ایسی ہوتا ہے، اگر ہم کام کرتے ہیں جہاں پر ورک پلیس، جہاں بھی کام کرتے ہیں، وہاں بھی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پتہ ہے آپ کی نا پروموشن ہو جانی تھی، فلاں بندے نے بیچ میں کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ ہو سکتا ہم نے کہا اچھا مینوں بھی 4-5 گلاں مینوں بھی پتہ نہیں، میں بھی نہیں دسیاں، اج میں بھی دس داں گا۔ ہو سکتا اسی بھی نہیں بھی دسیاں، پھر بھی دسی جائیے۔ کئی دفعہ گھروں میں بھی ہو سکتا ہم اچھا باسا کھانا پکا رہے ہیں، ہو سکتا بہو اچھا کھانا پکا رہی ہے، کوئی اور ادھر پڑوس سے فیملی آ گئی،
انہوں نے کہا اچھا آپ تو بڑا اچھا کھانا پکاتے ہیں، آپ کی نن تو کہہ رہی تھی کہ اس کو اچھا کھانا ہی نہیں پکاتے، ارتھا ہو سکتا ہم کہیں اچھا وہ نہیں انہوں نہیں پکانا ہوندا، میں تو کو پکا رہے ہیں، لڑائی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے سنا، لیکن اگر ہم مضبوط ہیں، اگر خدا کا کلام جذب کیا ہوا ہے تو پھر کہیں گے کہ شاید اس کو نہ پتہ ہو، لیکن جو مجھے آتا ہے میں پکاتی ہوں، آپ بھی کھائیں۔ کہیں گے نہیں آپ نے تو اچھا پکایا۔ جب آپ بات نہیں کریں گے تو بات ادھر ہی رک جائے گی، بات نہیں کریں گے تو ادھر ہی رکے گی نا، اور اگر آپ بھی بات کریں گے تو بات بڑھے گی، چلے گی۔ یہی لوگ چاہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے یہ باتیں چلیں، لیکن تم کانٹوں سے اوپر نکل آئے ہو، تم پھول ہو گلاب کا، کانٹوں سے اوپر نکل آئے ہو۔ کانٹوں سے ہم اوپر نکل آئے کہ نہیں؟ خاردار جھاڑیوں سے اوپر۔ خاردار جھاڑیاں بھی رہیں، ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم خاردار جھاڑیوں کو ختم کریں۔ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ آخری دن حساب ہوگا، خاردار جھاڑیوں کا بھی اور پھولوں کا بھی، آخری دن تمہارا کوئی کام نہیں۔ جو 100 گنا پھل لائیں گے، ہم پھر ورگلائے نہیں جائیں گے، کسی کی بات سن کر کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ مبارک ہے تمہاری آنکھیں کیونکہ تم نے اب اپنے اندر دیکھ لیا ہے کہ تم ایک نیک انسان ہو۔ تم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا پیار ہے، خدا محبت ہے، اور اب وہی پیار اور محبت تم نے اپنے اندر بھی دیکھ لی ہے کہ تم بھی پیار ہو، تم بھی محبت ہو، تم اب جھاڑیوں سے اوپر نکل آئے ہو۔ تم نے یہ دیکھ لیا کہ اب میں ان جھاڑیوں سے اوپر آ گیا ہوں۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں فرق نہیں کرتی، اور اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر میں ایک نیا ماحول قائم ہو جائے گا، اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ صبح اٹھیں گے، صبح اٹھتے ہی آپ خدا کی تعریف کریں گے کہ خدایا تیرا شکر ہو۔ اور بشپ نے ان کو بتایا کہ جب اٹھیں تو اپنے بستر کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ اے خدا اس بستر پر رات پوری میں سویا رہا، اس کے لیے بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس تکیے کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں جہاں پر پوری رات میں سر رکھ کر سویا رہا اور پتہ ہی نہیں تھا کہ نیند کب آئی، اور تو نے مجھے صبح سویرے جگایا ہے۔ اے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کئی لوگ ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے الارم بھی لگایا ہو، صبح الارم 6 بجے بج جائے تو ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو 6 بج گئے نے الارم بج گیا ہے، چلو آدھا گھنٹہ اور سو لینے، یا ان کو کوئی دوسرا جگائے شاباش اٹھ جاؤ شاباش اٹھ جاؤ، وہ کہیں نہیں ہمیں تنگ نہیں کرو، ہم بڑے تھکے ہوئے ہیں بھئی 5-6 گھنٹے سون تو بعد ہی تھکے نے، سو کوئی تھک گئے نہیں، تو پریشان لوگ، تو یہ جب اٹھیں گے تو پریشان، تو جب یہ گھر والوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، خدا کا شکر ادا کریں گے، یا پریشان ہوں گے؟ ہو سکتا ہے امی سے ناراض ہو جائیں، امی آپ نے مجھے خام خواہ جگا دیا، آج تو چھٹی تھی، آج تو میں نے اٹھنا ہی نہیں تھا۔ نہیں امی کہیں ناشتہ کر لو، ساری دنیا جاگ گئی ہے، اٹھو۔ جب سمجھ آ جائے گی مبارک ہیں تمہاری آنکھیں، وہ دیکھتی ہیں، تمہارے کان وہ اچھی بات سنتے ہیں۔ ہم صبح اٹھے ہیں، صبح اٹھتے ہی خدا کا شکر ادا کیا ہے، سورج کا، اپنے بستر کا، اپنے تکیے کا، اپنے گھر کے ممبروں کا، کہ خدایا تیری مہربانی ہے۔ ہم 6-7 لوگ ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے، سب آرام سے سوئے ہوئے تھے، اور موسم جیسا بھی ہے سب نے اچھا آرام کیا ہے۔ اے خدا میں اپنے ان سارے گھر کے ممبروں کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ امی کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جو پہلے اٹھ گئی ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے خدا تو نے کتنی اچھی امی دی ہے۔ اگر ہم خوش ہوں گے تو خوشی کی اور شکر گزاری کریں گے، اگر اٹھ کے پریشان ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ امی نے بڑا اچھا کھانا بھی پکایا تو ہم نے کہیں گے اچھا امی میں نے تو آج یہ انڈا کھانا ہی نہیں تھا، آپ نے ایسی انڈا پکا دیا، نا شکری ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ خدا کا رزق بھی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم کنفیوز ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ دیکھتے ہوئے دیکھیں گے، پہچانے گا نہیں کہ وہ خدا کی نعمت ہے۔ دیکھیں گے پہچان نہیں پائے کہ یہ خدا کی نعمت ہے۔ پکانے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتے، سنتے ہیں آوازیں لیکن پریشان ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ یہ وہ زمین ہے جو پھر جب ہم اس سے اوپر نکل آئیں گے تو خاردار جھاڑیوں کو ہم دبا دیں گے،
جھاڑیاں ہمیں نہیں دبائیں گی، ہم ان سے اوپر نکل آئیں گے۔ پھر ہم خدا کا شکر ادا کریں گے جہاں ہم نے کام کے لیے بھی جانا ہے، کیا خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تو مجھے رزق دیتا ہے۔ یہاں مختلف لوگ ہیں، ہمارے گھر کے ممبر نہیں ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ اے خدا میں ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں نہ تو ان سے بڑا ہوں نہ چھوٹا ہوں، لیکن میں ان سے تھوڑا فرق ہوں۔ اے خدا میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے باس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سیکورٹی گارڈ کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اے خدا تیرا کتنا اچھا نظام ہے۔ عزیزو، جو چیزیں اچھی نہیں لگتی وہ اچھی لگنی شروع ہو جائیں گی۔ مبارک ہیں تمہاری آنکھیں، مبارک ہے کہ نہیں؟ ہم اچھی چیزیں اپنے میں پہلے دیکھ سکیں گے، اپنے میں کہ نہیں؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اچھے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اچھے لوگ، ہم پہلے اپنے میں دیکھیں گے کہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ خاردار جھاڑیاں بہت ہیں، جذبات بڑے ہیں، دبانے والی چیزیں بہت ہیں، رشتہ دار بھی ہیں جو ہمیں اکساتے رہتے ہیں یا غلط راہیں بھی دکھا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بیاہ شادی پر کہیں نہیں جی زور لا دو جنہ بھی لگتا ہے، پچھا نہیں ہٹنا، بھاویں قرضہ لایا نہ جائے، دو نسلیں قرضہ ہی نہ اتار سکے، پٹھانا کو قرضہ لے لئیے، نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ مبارک ہیں تمہاری آنکھیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا کماتے ہیں تو اتنے میں ہی رہیں گے۔ ہم دوسروں کی باتیں سن کر غلط راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ ہمیں کو کہتا بھی ہے کہ فلاں شخص کو سبق سکھانا ہے، اپنے آپ کو ہر کی سمجھتا ہے۔ مبارک ہیں تمہاری آنکھیں جو کسی کو نیچا نہیں دکھائیں گی، کسی کو نہیں گرائیں گی۔ آپ نے کسی کے گرتا ہوا دیکھنا نہیں ہے۔ اسی یہ نہیں ویکھنا کہ کدوں یہ ڈگے تو اسی خوشی منائیے، کدوں انہاں دا کاروبار ختم ہوئے اسی خوشی منائیے، انہاں دا ایکسیڈنٹ ہوئے ساڈے دل نو ٹھنڈ پی جائے، یہ نہیں ویکھنا۔ کیا ہم دیکھیں گے؟ ہم کسی کی اپنے اندر اچھائی دیکھیں گے، اپنے اندر خدایا تو نے میرے اچھا انسان بنایا ہے، میں بھی دوسروں کی خوشحالی پر خوش ہوتا ہوں، کسی کے بچے کی پاس ہونے پر بھی میں خوش ہوتا ہوں، کسی نے سائیکل لے لی اس پر بھی میں خوش ہوتا ہوں، کسی کی کامیابی پر خوش ہوتا ہوں، کسی کا بچہ باہر چلا گیا اس سے بھی میں خوش ہوتا ہوں۔ مبارک ہیں میری آنکھیں کیونکہ اب میں تیری بادشاہی کے راز سمجھ گیا ہوں کہ یہ تیری بادشاہی کا راز ہے کہ تو نے ان کو بھی یہ دیا ہے، ان کو بھی دیا ہے۔ اب یہ حسد کے کانٹے، نفرت کے کانٹے، غصے کے کانٹے مجھ کو دبا نہیں سکتے۔ اب میں نے اپنے اندر دیکھ لیا ہے، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ بشپ صاحب نے ان کو بتایا کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے جو خداوند فرماتا ہے کہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے۔ عشاء نبی میں بتایا گیا ہے کہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت ہے۔ اب میں بھی اپنی نگاہ میں بیش قیمت ہو گیا ہوں، مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ میں بھی بیش قیمت ہوں اور 100 گنا پھل لانے والا ہوں۔ جو آئیں ہم اس ہفتے میں یہی اٹھ کر دعا کریں۔ جب ہم صبح اٹھیں، مبارک ہے ہماری آنکھیں، جب ہم اٹھیں سورج کو دیکھیں، خدا کی برکتوں کو دیکھیں تو اس کا شکر ادا کریں۔ اپنے گھر کے ممبروں کو دیکھیں، ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ دفتر میں جائیں، کام کرنے کی جگہ پر جہاں بھی آپ کا کام ہے وہاں بھی لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اب ہماری آنکھوں نے نئی چیزیں دیکھنی شروع کی ہیں، نئی باتیں سننا شروع کی ہیں، نئی باتیں۔ اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے پچھلے سالوں میں، اے خدا اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہم نے گرانے کی کوشش کی ہے، ہم نے کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے خدا اس وقت ہمیں سمجھ نہیں تھی، اب ہم تیری محبت کے راز کو سمجھ گئے ہیں، تیری بادشاہت کو سمجھ گئے ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے اپنے گھر میں ایک نیا ماحول قائم ہو جائے گا، اپنے گھر میں سب لوگ شکر گزاری کرنے والے لوگ ہوں گے، سب کی آنکھیں اچھی باتیں دیکھیں گی، سب کی باتیں اچھی دیکھیں گی، ہم پورا خاندان مل کر ہم چنا ہوا خاندان بن جائیں گے۔
آج کی تلاوت میں یہی لکھا ہے، مبارک ہو تم مبارک صرف میں ہی نہیں ہوں، مبارک ہو تمہارا خاندان مبارک ہو، کیونکہ تم اب دنیا سے فرق ہو گئے ہو، تم نے اپنے گھر میں ایک نیا فرق ماحول بنا لیا ہے۔ مبارک ہو تم سب کے سب۔ ایسا بھی میری 2 آنکھیں دیکھتی ہیں، اگر گھر کے 6 افراد ہوں تو اب 12 آنکھیں اچھی چیزیں دیکھیں گی، 12 آنکھیں، اور اگر آپ 6 لوگوں کو اور یہی بات بتائیں تو 12 اور 12 کتنے ہو جائیں گے؟ 24۔ تو اگر کسی محلے میں 24 آنکھیں اچھی ایسی ہو جائیں گی جو سب میں اچھی چیزیں دیکھیں گی، 24 آنکھیں، پہلے 2 آنکھیں تھیں، پھر 12 ہوئیں، پھر 24 ہوئیں، جو پوری گلی میں محلے میں ایک نیا ماحول ہو جائے گا، قائم کہ نہیں ہو جائے گا؟ جی نیا ماحول ہو جائے گا۔ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں بھی ایک نیا ماحول قائم ہو جائے گا، لوگ خوشی سے آئیں گے اور خوشی سے جائیں گے، کوئی شخص گھر جا کر مایوس نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا کہ مجھے یہ ہو گیا، دفتر میں مجھے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی پریشان نہیں جائے گا، اداس نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں سے اس کو رزق ملتا ہے۔ اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں گے۔ جو میری دعا ہے کہ ہم اس پورا ہفتہ یہی پریکٹس کریں۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اگر آج میں جس طرح میں تبدیل ہوا، ہر جو تبدیل ہوتا ہے وہ 2 آنکھیں، 2 سے پھر 12 آنکھیں، 12 سے 24 آنکھیں، 24 اور آگے بڑھیں گے 48 آنکھیں، بہت ساری لوگ۔ ایزو آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کو یسوع مبارک کہتے ہیں، مبارک کہتے ہیں۔ میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے، تاکہ آج ہی سے ہم شروع کر سکتے ہیں۔ آج ہی ابھی ہم اپنے اندر کو اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اچھے لوگ ہیں، اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، حسد ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ، کیونکہ رازق تو وہی ہے۔ ہم سب دنیا میں تبدیلی لے آئیں گے، اپنے گھر میں تبدیلی لائیں گے، اپنے محلے میں تبدیلی لائیں گے، اپنے ملک میں تبدیلی لائیں گے، اور یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیتھیڈرل میں آنے والے لوگ سارے لوگ ہی مسیحی پاکستان میں ایک نئی تبدیلی لے کر آئے ہیں، سب کو تبدیل اور فضل حاصل کرنے کا، اور خدا کی محبت کی کنجی جو ہے، راز ہے، یہ آپ کو اس کا تحفہ عطا کرے مسیح خداوند کے وسیلے سے۔